السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دینیات کورس میں مسائل کے سبجیکٹ پر یہ ویڈیو ہے۔ بہار شریعت سے وضو کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، سنتوں کا بیان ہے۔ سنتوں کے بیان میں یہ دوسری ویڈیو ہے، دیکھیں۔ مسئلہ نمبر 36 یہاں بیان ہو رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 35، جب سو کر اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے، استنجے کے قبل بھی اور بعد بھی۔ کم سے کم 3 مرتبہ داہنے بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کرے۔ یہ وضو کی سنتیں بیان ہو رہی، اور ہر مرتبہ مسواک کو دھو لے، اور مسواک نہ بہت نرم ہو نہ سخت، اور پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، میوے یا خوشبودار پھول کے درخت کی نہ ہو، چھنگلیا کے برابر موٹی، اور یعنی جو ہمارے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے برابر موٹی، اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت لمبی ہو، اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ مسواک کرنا دشوار ہو۔ جو مسواک 1 بالشت سے زیادہ ہو اس پر شیطان بیٹھتا ہے۔ مسواک جب قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفن کر دیں یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیں کہ کسی ناپاک جگہ نہ گرے، کہ ایک تو وہ آلۂ ادائے سنت ہے، یعنی اس سے سنت ادا ہو رہی ہے تو وہ محترم ہو گیا، اس کی تعظیم چاہیے۔ ناپاک جگہ آپ اس کو ڈال دیں گے تو یہ اس کی توہین ہے۔ دوسرے، آب دہن مسلم، یعنی مسلمان کا جو تھوک ہے ناپاک جگہ ڈالنے سے خود محفوظ رکھنا چاہیے، اسی لیے پاخانے میں تھوکنے کو علماء نے نامناسب لکھا ہے۔ تو دیکھیے، اتنی باتیں ہم کو معلوم ہوئی یہاں پر۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں مسواک کرنا چاہیے، مسواک سنت ہے وضو میں، اور مسواک کس درخت کی لکڑی کی ہونا چاہیے اور وہ کیسی ہونا چاہیے، اس کی لمبائی اور موٹائی کتنی ہونی چاہیے، اور جب وہ استعمال کے قابل نہ رہے تو کیا کرنا چاہیے، اور اس کی تعظیم کتنی ہے، یہ سب اس میں تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تشریح کی ضرورت ہے۔ آگے دیکھیں، مسواک داہنے ہاتھ سے کرے، یعنی سیدھے ہاتھ سے، اور اس طرح ہاتھ میں لے کہ چھنگلیا مسواک کے نیچے، یعنی چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے، اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر، اور انگوٹھا سرے پر نیچے ہو، اور مٹھی نہ باندھے، مٹھی کھلی رہے۔ تو ایک بار پھر ذہن میں ڈال لیجیے، چھوٹی انگلی ہے وہ مسواک کے نیچے رہے گی، 3 انگلیاں، بیچ کی 3 انگلیاں اوپر رہیں گی، اور انگوٹھا سرے کے پاس رہے گا، اور مٹھی بند نہیں رکھیں گے، کھلی رکھیں گے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے، لمبائی میں نہیں۔ چت لیٹ کر مسواک نہ کرے۔ پہلے داہنی جانب کے اوپر کے دانت مانجھیں مسواک سے، پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانت، پھر داہنی جانب کے نیچے کے، پھر بائیں جانب کے نیچے کے، اس ترتیب سے ہم مسواک کریں۔ جب مسواک کرنا ہو تو اسے دھو لے، یوں ہی فارغ ہونے کے بعد دھو ڈالے، اور زمین پر پڑی نہ چھوڑ دے بلکہ کھڑی رکھے، اور ریشے کی جانب اوپر ہو، یعنی جس جگہ سے آپ دانت مانج رہے ہیں وہ حصہ اوپر ہوگا۔ اگر مسواک نہ ہو، موقع پر مسواک نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ نے انتظام ہی نہیں کیا اس کا، مسواک کا انتظام کیجئے، مسواک رکھیے، لیکن کوئی ایسا موقع ہے کہ اب آپ کی جو مسواک ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور فوراً کہیں سے آپ لے بھی نہیں سکتے، تو اگر مسواک نہ ہو تو انگلی یا سنگین کپڑے سے دانت مانج لے۔ یوں ہی اگر دانت نہ ہو تو انگلی یا کپڑا مسوڑوں پر پھیر لے۔ دیکھیے، دانت جس کے نہیں ہے
وہ بھی اس سنت سے محروم نہ ہو، انگلی ہی صحیح وہ اپنے مسوڑوں پر پھیر لے۔ اب دیکھیے دوسرا مسئلہ، مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے، تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں۔ دیکھیے مسواک کس کے لیے سنت ہے، نماز کے لیے سنت ہے یا وضو کے لیے؟ تو فرما رہے ہیں مسواک وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ وضو کریں گے تو مسواک کرنا سنت ہے، اور جب نماز کی سنت نہیں ہے تو جب بھی نماز پڑھیں تو اس سے پہلے مسواک کرنا سنت نہیں ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہو کر لیجئے لیکن سنت نہیں ہے۔ تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے تو اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں، کیونکہ وضو کے لیے سنت ہے، وضو میں کر چکا، اب ہر نماز کی سنت ہے نہیں کہ جب بھی نماز پڑھے وہ سنت ادا کرے، جب تک تغیر رائحہ نہ ہو گیا ہو، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ دیکھیے تغیر رائحہ کیا ہے، منہ کی بو بدل چکی ہے، تغیر مانے بدلنا، رائحہ مانے بو ہے۔ تو دیکھیے مسواک ایک تو وضو میں بھی سنت ہے، اور آپ کے منہ میں تغیر محسوس ہو رہا ہے، کچھ منہ میں تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، بو بدل گئی ہے منہ کی، تو بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ تو تغیر رائحہ ہو گیا، مسواک کر لیجئے آپ، سنت ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ جب تک تغیر رائحہ نہ ہو گیا ہو، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے۔ البتہ اگر وضو میں مسواک نہ کی تھی تو اب نماز کے وقت کر لے، وضو میں نہیں کیے تھے، اور وضو میں اور نماز میں کافی فاصلہ ہے، وضو آپ کیے تھے اب نماز بہت بعد میں پڑھ رہے ہیں تو مسواک کر لیجئے۔ پھر 3 چلو پانی سے 3 کلیاں کرے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے، اور روزہ دار نہ ہو تو غرغرہ کرے۔ دیکھیے کلی صرف تھوڑا سا ہونٹوں کے پاس زبان کی نوک تک یہاں تک پانی لے کر سوکھ دینا نہیں ہے، اچھی طرح منہ کے ہر پرزے میں پانی پہنچنا چاہیے، زوردار کلی کرے۔ پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ جہاں تک نرم گوشت ہوتا ہے ہر بار اس پر پانی بہہ جائے۔ ایسا نہیں کہ بس ناک کی نوک کو پانی لگا اور ختم، نہیں، اندر جائے ناک میں، جو نرم حصہ ہے جہاں تک آپ کی ناک دب رہی ہے انگلی سے دبانے سے وہاں تک پانی پہنچے، اور روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے، اور یہ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کرے۔ پھر بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے۔ منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرے، بشرطے کہ احرام نہ باندھے ہو، یوں کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے۔ یہ جو احرام کی بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس خلال میں ہو سکتا ہے داڑھی کا بال ٹوٹ جائے، اور احرام میں بالوں کو ٹوٹنے سے بچانا چاہیے، اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے کرے، اس طرح کے داہنے پاؤں میں چھنگلیاں سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے، اور بائیں پاؤں میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کرے۔ دیکھیے پیروں کی انگلیوں کو جو خلال ہے، آپ جو سیدھی جانب سے شروع کیجئے، بس سیدھے سیدھے چلتے جائیے آخر تک، سیدھے پیر سے آپ شروع کریں گے چھوٹی انگلی کے پاس سے، وہاں سے چلیے اور یہ انگوٹھے تک پہنچ گئے، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کیجئے آخر تک، یعنی سیدھے پیر کے جو سیدھی جانب سے شروع کیجئے، بس سیدھے 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 دوسرے پیر کی چھوٹی انگلی تک چلتے جائیے، بس یہ سیدھی ترتیب یاد رکھ لیجئے، یہی طریقہ ہے۔ اور اگر بے خلال کیے پانی انگلیوں کے اندر سے نہ بہتا ہو تو خلال فرض ہے۔ دیکھیے یہ خلال جو سنت ہے وہ کب ہے؟ جبکہ وہ انگلیوں کے بیچ میں جو گھائیاں ہیں، انگلیوں کو 2 انگلیوں کو آپ ہٹائیں گے تو بیچ میں جو جگہ کھلے گی وہاں بھی پانی پہنچنا فرض ہے وضو میں۔ اب وہ آپ نے پیر دھویا اور پانی وہاں پہنچ گیا، اس کے بعد آپ پھر اس طرح انگلی پھیریں گے، یہ خلال سنت ہوگا، تو پانی وہاں پہلے پہنچنا چاہیے، اور اگر خلال کے بغیر پانی ہی نہ پہنچتا ہو تب تو یہ خلال فرض ہوگا کہ آپ اس طرح انگلیوں سے وہاں جگہ بنائیں اور پانی داخل کریں، کیونکہ پانی بہانا فرض ہے، اور پانی بہہ چکا ہے تو اب یہ خلال یہ سنت ہے، یعنی پانی پہنچانا اگرچہ بے خلال ہو،
मसलन घाइयाँ खोलकर ऊपर से पानी डाल दिया या पाँव हौज में डाल दिया। देखिए बताना मकसद ये है कि उंगलियों के बीच जो घाइयाँ हैं वहाँ पर उंगलियों को हटाकर पानी बहाएंगे और ये फ़र्ज़ है। और ये जो उंगलियों से वहाँ पर जो खिलाल कर रहे हैं ये सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत कब अदा होगी? जबकि वहाँ पानी बहे तभी, वरना पानी बहा ही नहीं, आप सिर्फ यूँ उंगली फेर रहे हैं तो फ़र्ज़ ही नहीं अदा हुआ, तो सुन्नत क्या अदा होगी? तो इसका ख्याल रखा जाए। जो आज़ा धोने के हैं उनको 3-3 बार धोए, हर मर्तबा इस तरह धोए कि कोई हिस्सा रह न जाए, वरना सुन्नत अदा ना होगी। देखिए अब हाथ 3 बार धोना सुन्नत है, नाखूनों से कोहनियों तक हाथ धोया जाता है, तो हर बार नाखूनों से कोहनियों तक का हर हिस्सा धुल जाए, ऐसा 3 बार हो, ये सुन्नत है। ऐसा नहीं कि आप ये ना समझें कि एक बार धोने में जो हिस्सा छूट गया दूसरी बार में वो धुल जाएगा, और कोई छूट गया था तीसरी बार में वो भी धुल गया, ऐसे सुन्नत नहीं अदा होगी। वो हर हिस्से पर 3 बार पानी बहेगा तब सुन्नत अदा होगी। तो जब एक बार धोएं तो ऐसा धोएं कि नाखून से लेकर कोहनी के नीचे तक हर हिस्सा धुल जाए, फिर दूसरी मर्तबा ऐसा ही धोएं, फिर तीसरी मर्तबा ऐसा ही धोएं, तब सुन्नत अदा होगी। अच्छा, तो जो आज़ा धोने के हैं उनको 3-3 बार धोए, हर मर्तबा इस तरह धोए कि कोई हिस्सा रह न जाए, वरना सुन्नत अदा न होगी। अगर यूँ किया कि पहली मर्तबा कुछ धुल गया और दूसरी बार कुछ और तीसरी दफ़ा कुछ, के तीनों बार में पूरा उज़्व धुल गया, तो ये एक ही बार धोना होगा और वज़ू हो जाएगा, मगर खिलाफ सुन्नत। इसमें चुल्लुओं की गिनती नहीं बल्कि पूरा उज़्व धोने की गिनती है कि वो 3 मर्तबा हुआ, अगरचे कितने ही चुल्लुओं से। तो इसका ख्याल रखिए। अब हम एक बार पानी लेकर हाथ धोए, पूरा हाथ नहीं धुला, दूसरी बार हम लेकर धोए और थोड़ा सा और ज़्यादा धुल गया, तीसरी बार हमने धोया पूरा धुल गया, हम समझे कि सुन्नत अदा हो गई। ऐसा नहीं, एक बार जो आप चुल्लू लेकर हाथ धो रहे हैं पूरा हाथ नाखून से लेकर कोहनियों के ऊपर तक धुल जाना चाहिए, फिर दूसरी बार ऐसे ही लें इस तरह धुल जाए, तीसरी बार लें इस तरह धुल जाए, तब सुन्नत अदा होगी। पूरे सर का एक बार मसाह करना, ये भी सुन्नत है, पूरे सर का एक बार मसाह करना, और कानों का मसाह करना। और तरतीब क्या है? पहले मुंह, फिर हाथ धोएं, फिर सर का मसाह करें, फिर पाँव धोएं। अगर खिलाफ़े तरतीब वज़ू किया या कोई और सुन्नत छोड़ गया तो वज़ू हो जाएगा, मगर एक आध दफ़ा ऐसा करना बुरा है, और तर्क सुन्नत मुअक्कदा की आदत डाली तो गुनहगार है। यानी इत्तेफाकन कभी ऐसा हुआ तो भी बुरा हुआ, लेकिन वज़ू हो जाएगा। जैसे इत्तेफाकन की मिसाल देता हूँ, आप सुबह उठे, आपने आप मुँह धुल रहे हैं, वज़ू का कोई इरादा आपका नहीं है, आपने चेहरा भी धोया, हाथ भी धोए, पैर भी धोए, जाते जाते आपको ख्याल आया कि सर का मसाह कर लूँ तो वज़ू ही हो जाएगा, तो वैसे फ़जर की क़ज़ा भी कर लूँगा, या आप फ़जर पढ़ चुके हैं, चाश्त वगैरह पढ़ना कर, बहरहाल इसके बाद आपको ख्याल आया तो आपने सर का मसाह कर लिया, आपका वज़ू हो गया, क्योंकि वज़ू में तरतीब फ़र्ज़ नहीं है। चेहरा आप पहले धोए, फिर हाथ धोए, फिर पैर धोए, अब बाद में आप सर का मसाह कर रहे हैं, मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ हुआ, बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक आध दफ़ा इत्तेफाकन हुआ तब तो ये इसाअत है, यानी बुरा है, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप ऐसी आदत ही बना लिए हैं, ऐसा स्टाइल ही बना लिए हैं कि ऐसा ही करते जा रहे हैं, तो फिर ये गुनाह होगा, इस तरह नहीं करेंगे। और दाढ़ी के जो बाल मुंह के दायरे से नीचे हैं उनका मसाह सुन्नत है और धोना मुस्तहब है। देखिए हमारे चेहरे पर घनी दाढ़ी है, तो जब आप दाढ़ी को चेहरे के गले की तरफ दबाएंगे तो उसमें जितने हिस्से आपके जितना बाल आपके चेहरे से लगा हुआ होगा वो तो चेहरे के हिसाब में, उसके बाद जो ज़ायद बाल बच रहे हैं वो चेहरे के दायरे से खारिज हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही। जो बाल मुंह के दायरे से नीचे हैं, यानी अपनी दाढ़ी को आप गले की तरफ दबाइए, बालों को लेकर गले की तरफ दबाइए, तो आधे आधे बाल या पाव बाल आपके चेहरे से लगे हुए होंगे, उसके बाद वो बाकी बाल चेहरे के दायरे से आगे होंगे, जो आपके चेहरे से नहीं लग रहे होंगे,
تو وہ بال منہ کے دائرے سے نیچے ہیں وہ ان کا مسح سنت ہے۔ اوپر آپ کو مسئلہ بتایا جا چکا ہے، آپ جو بال چہرے کے دائرے میں آتے ہیں ان کا دھونا ضروری ہے، جو چہرے کے دائرے سے باہر ہے ان کا مسح سنت ہے، آپ مسح کر لیں سنت ہے، اور دھو لیں گے تو یہ مستحب ہے۔ اور اعضاء کو اس طرح دھونا کہ پہلے والا عضو سوکھنے نہ پائے، آپ دوسرا دھو لیں۔ چہرہ دھوئیں یعنی وضو آپ ایسا کریں کہ چہرہ دھوئیں اور چہرہ سوکھنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، ہاتھ سوکھنے سے پہلے آپ سر کا مسح کر لیں اور پیر دھو لیں۔ ایسا نہ ہو کہ چہرہ دھو کر آپ کچھ باتیں کرتے بیٹھ گئے، سوچتے بیٹھ گئے، یا کچھ ہوا پھر وہ چہرہ سوکھ گیا، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، یا آپ وضو کرنے بیٹھے تھے، آپ چہرہ دھوئے تھے کہ فون بج گیا، اب آپ فون میں بات کرنے لگ گئے، 10 منٹ بات کرنے کے بعد آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہوگا، ایسا نہیں کریں گے۔ پہلا عضو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیں گے۔ یہ وضو کی سنتیں تھیں، 2 ویڈیو میں آ گئی۔ پہلی ویڈیو میں مختصراً ہم نے وضو کی سنتیں بتائی تھی اور کچھ تشریح بھی ہوئی تھی، اور یہاں پر تشریح مکمل ہو گئی۔ آپ اس طرح سنتوں کو ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔